آپ کو چینلز نظر آ رہے ہیں، سارا دن ساری رات کام کرتے ہیں، ایک ہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ بھی جاتا رہے، ان کے اعمال بھی جاتے رہیں اور ان کے معاملات بھی جاتے رہیں، اور یہی تین چیزیں ہمارا سلیبس ہیں جو آپ نصاب سن رہے تھے نا، جسے بدلنے کی کوشش ہے۔ ایک تو ہے کتابیں بدلو، مدرسوں میں تحریریں بدلو، اوراق اور کلمات بدلو۔ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا، وہ کتابیں نہ رہی، وہ تحریریں نہ رہی، وہ تقریریں نہ رہی، وہ جوبن نہ رہا، وہ باغپن نہ رہا، وہ مطالعہ نہ رہا، وہ سٹڈی نہ رہی، وہ علماء نہ رہے، وہ تدریس نہ رہی، وہ تربیت نہ رہی۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور پیچھے کون لگے ہوئے ہیں؟ یہ لوگ۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زبان سے تو اقرار کیا ہے اور ہمارے جیسا اپنے آپ کو شو کیا ہے، لیکن پتہ ہے رد کہاں ہے؟ دل سے اعتبار نہیں کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ لوگ تھے جسے عبداللہ کہتے ہیں، اپنا نام بھی عبداللہ رکھا ہے، رب کا سب سے پسندیدہ نام، اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا ہے، یعنی اتنا توحید پرست نظر آتا تھا کہ اپنا نام بھی عبداللہ اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ دنیا کہے کہ اللہ کا بندہ ہے، سردار ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، نواب ہے، مانا جاتا ہے، مطاع ہے۔ ہوا کیا ہے؟ مسجد نبوی میں، جینون مسجد نبوی میں قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، تشہد میں بھی بیٹھتا ہے، محبوب کے پیچھے جماعتیں پڑھتا ہے۔ یہ اب فوت ہو گیا ہے نمازیں پڑھنے والا، یہ مدینے میں روزے رکھنے والا، یہ جہاد میں ساتھ جانے والا، آج مرا ہے۔ پتہ ہے اس کو کفن میرے نبی نے اپنا جبہ دیا ہے اور اس کا جنازہ خود پڑھایا ہے، قبر میں خود اتارا ہے، اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا ہے۔ لیکن آسمان سے فیصلہ آیا کہ محبوب جو منافق ہے، ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور، وہ تیرا بھی نہیں، وہ میرا بھی نہیں۔ ایک جنازہ نہیں 70 جنازے پڑھا دے، ایک جبہ نہیں 70 جبے پہنا دے، ایک مرتبہ لب نہیں 70 مرتبہ لب اس کے منہ سے لگا دے، اس کو میں بخشنے والا نہیں، کیونکہ منافق ہے، عقیدے میں بھی منافق، اعمال میں بھی منافق، معاملات میں بھی منافق۔ غصہ نہ کرنا، ان منافقوں نے آپ کو اور مجھے اپنے جیسا بنانے کے لیے دن رات محنت کی ہے، دن رات محنت کی ہے، اور ہم ان کی منافقت والی چال چل گئے ہیں۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جگر تھام کے سنیے گا، ممکن ہے تھوڑا برا لگے، لیکن جب آپریٹ ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، اور کسی حصے کو کاٹنا پڑے اور وہ نقصان دہ ہو، درد تو ہوتی ہے، انجیکشن تکلیف دیتا ہے۔ حضرات سنیے گا، محبوب نے کہا وہ پکا منافق ہے جو زبان سے اقرار کرے، کلمہ پڑھے، دل میں اعتبار نہ ہو، عمل سے بھلے اظہار کرتا پھرے۔ کیا اعتبار نہ ہو؟ پہلی چیز، بولے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولتے ہوئے اسے احساس نہ ہو کہ اللہ ہے۔ مجھ سے پہلے جو آیت پڑھی بھائی نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، لوگوں سے ڈر کے سچ نہیں بولنا، لوگوں رب سے ڈریے، رب سے ڈریے، رب سے ڈریے۔ تقویٰ تسبیح پکڑنے کا نام نہیں، دانے گھمانے کا نام نہیں، صرف داڑھی رکھنے کا نام نہیں، چادر شلوار قدموں سے اونچا رکھنے کا نام نہیں۔ اتقوا اللہ، رب سے ڈریے۔ عملی دلیل کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، سب سے پہلے سچ بولو، پورا بولو، اور اتنا بولو جتنی ریالٹی ہے، اپنی طرف سے کمی بیشی مت کیجیے۔ حضرات کیا سمجھ آئی کہ آپ اور میں کہیں نہ کہیں اپنی تجارت میں، لین دین میں، رشتہ داری میں، اپنی سیاست، اپنی قیادت میں، اپنے اصول، اپنے ضوابط میں، اپنی زندگی طرز بندگی میں، اپنی خوشی، اپنی غمی میں کھل کے جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے اللہ۔
کاروباری زندگی میں ਭਾਜੀ کاروبار دے 100 اولے ہوندے نے, گل سمجھانی پیندی ہے. اس کی زندہ مثال لیجئے, اقرار میں جھوٹ کیسا ہے. باجی نے آ کے چیز پوچھی ہے کتنے کی, باجی یہ 5000 دی ہے. جاوے ویرے میں پچھلی دکان تو پتہ کر کے آئی ہاں, وہ تو 2000 دی کہن ڈیا سی. نال ہی تھی بول پی امی پچھلی دکان تے تو اسی گئے ہی نہیں. وہ کہہ رہا ہے 5 کی ہے, وہ کہہ رہی ہے پچھلی دکان پہ 2 کی ہے. اور یہ پتہ ہے آگے سے کیا کہتا ہے, ماں نے انہوں کون ہی ماری چپ کر. اب وہ چپ ہو گئی. یہ پتہ کی کہندا, باجی اللہ دی قسمیں جنہیں تسی دسن دے ہو انہیں دی تو میری خرید بھی نہیں. پھر جھوٹ بول رہا ہے, قسم اٹھا کے جھوٹ بول رہا ہے. چیک کرتے جائیے کون ہے یہ مسلمان. فرمایا امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. امانت میں خیانت کیا ہے؟ رب نے کتاب و سنت دی ہے, دین بتانے لگے تو اقوال دے, کتاب و سنت نہ دے اور دودھ دینے لگے. لکھے کہ لیٹر ہے مگر لیٹر نہ ہو, اس کی جگہ گڈوی آ گئی ہو. لاہور تے گڈوی ہے تواڈے ال پتہ نہیں ہو. ہاں جی جی, تو مڑ کے گڈوی نو مار کے چب پایا ہوئے کہ تھوڑا جا اور گھٹ پہ گیا. گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. بولے اتنے روپے میٹر ہے اور میٹر کی جگہ گز ہو اور گز ٹیڑھا کیا ہوا ہو, اور اوپر سے ناپتے ہوئے کپڑا ماپتے ہوئے جلدی جلدی جو ہے وہ کپڑے کی تیزی صفائی اور کھنچائی دکھا کے اور کم کر کے دے, اور پھر کہے جی کاروبار دے اولے ہوندے نا. فرمایا منافق ہے. نبی جبہ پہنا دے, پیمبر جنازہ پڑھا دے, پیمبر قبر میں اتار دے, منہ میں لعاب لگا دے, مسجد نبوی میں جماعتوں سے پڑھے اور زبان سے کلمے کا اظہار کرے, عمل کر کر کے بھی دکھائے, اگر یہ اعتبار نہیں دل میں, منافق ہے. اور کہیں نہ کہیں یہ چیز آپ میں اور میرے اندر دشمن کی سازش سرایت کر گئی ہے. تیسری چیز کہا لڑے تو گالی دے. لڑے تو ظفر وال دا وعدہ ہے کہ لڑتے نے تو پیار نال بولتے ہیں, گال نہیں کٹتے. انہوں مننا پائے گا. پوری دنیا چ واحد ایک خطہ ویکھیا ہے کہ جتھے شکرگڑھ, نارووال, سیالکوٹ, گجرانوالا, پسرور, اے ماشاءاللہ جڑے آ ارے نے نا, لڑن تے گال نہیں کٹتے. اچھا یہ جو میں بات کہہ رہا تھا واقعی ہنسنے والی نہیں تھی. اللہ کرتا ایسے ہوتا, اللہ کرے ایسے ہو. میرے پیمبر نے جو کلمہ دیا تھا, جو اعتبار دیا تھا, جو عملی اظہار دیا تھا, ایک بکریاں چرانے والا چرواہا آیا تھا, پوچھا محبوب مجھے کوئی درس دے دے. اور علماء کو کانفرنس سے ابھی آپ سن رہے تھے, مدارس بنے ہوئے کتنا عرصہ, مسجدیں بنے ہوئے کتنا عرصہ, ایک ایک مسجد میں خطبے, جمعے, تحریریں, تقریریں, کانفرنسیں, کتابیں, لائبریریاں, ہر ایک میں لکھا ہوا مومن گالی نہیں دیتا. مومن. اور وہ صحابی آئے اور کہنے لگے, دیہاتی تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق سکھا دیں. آپ نے کہا لا تسبن احدا. صحابی اتنا سبق لے کے چلے گئے اور مرنے سے پہلے ان کا بیان ہے, واللہ ما سببت احدا, میں جاتے ہوئے بیان دے رہا ہوں, میں نے جب سے محبوب سے سنا, کلمہ پڑھا, اقرار کیا, تو میرا عملی اظہار یہ ہے, میں نے کبھی انسان کو گالی دینا تو درکنار, میں نے کبھی کسی اونٹ کو گالی نہیں دی, کبھی کسی بکری کو گالی نہیں دی. اور ادھر ہماری حالت نفاق کے انتہا پہ. اور چوتھی چیز, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. حضرات یہ اتنا عام ہو گیا ہے, پاجی تھوڑے جے پیسے چاہیے نے, اچھا لے لے, موڑے گا کدوں پہلی نو. اس نے 2 تاریخ کا وعدہ آگے دے دیا, چلو پہلی نو آ جانے نے. پہلی نو جا کے فون کیتا, فون بند. دروازہ کٹیا تے اندروں آواز آئی, ابا جی ایتھے نہیں ہے گئے. اب ابا جی مل گئے, پا پہلی دا وعدہ سی, لیڈا کالا پہ گئے ہیں. ایڈی کالی طبیعت کا دلی ہو گئی ہے, کالو صاحب کی ہویا جے, کالے نہ پو. میں پہلی کہی سی, میں یہ تھوڑی آکھی سی اپریل دی پہلی, میں اپریل دی پہلی تھوڑی کہی سی. ہاں یار تو پہلی آکھی سی اپریل دی, اچھا جی اپریل دی ہے اسی تے اپریل فول کیتا, میں چل جا پھر اپریل فول کیتا, جائز ہے.
اگر یہ کلمہ پڑھ کے 2.25 ارب مسلمانوں کی حالت ہے اور نعرے ہیں، جذبات ہیں، اور ماشاءاللہ دن رات جلسے کانفرنسیں ہیں، تو پھر دشمن جیتے گا، ہمیں ہارنا پڑے گا۔ چوتھی چیز، کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، کچھ نے نہیں پڑھا تو کافر بنے۔ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کفار نے کیا کیا تھا؟ کہا تھا اللہ کے ساتھ اور بھی ہیں، اکیلا اللہ نہیں، اکیلا اللہ گوارا نہیں۔ پاکستان دے پنجاب جڑا کلا صوبہ سانو گوارا نہیں، یہ ہور صوبے بھی ہون، کلے صوبے لی لاہور ہونا پیندا، کون سنے تے کون جاوے تے کون آوے، ادھر ساڈا اپنا وکھرا بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، مان لیا، یہ ضلع نیا بننا چاہیے، بن گیا۔ کہا اللہ ہے کوئی شک نہیں، لیکن بارش لینی ہو کوئی اور چاہیے، اولاد لینی ہو کوئی اور چاہیے۔ یہ جو اسپیشلسٹ ہے نا، ہمیں وہ چاہیے۔ اسے کہتے ہیں شرک، اللہ کو مانا مگر شرک کر کے۔ کافر نے کیا لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، نائلہ کو، 360 کو، اور ہمارے مشرق کے ہمسائے نے 33 کروڑ کو مانا۔ ہم نے بولا مشرک ہے، لیکن تو نے میں نے کلمہ پڑھ کے اس کے جراثیم آئے، ہمارے اندر آئے، دعوت آئی، تبلیغ آئی، دن رات آئی، ہم نے مان لیا۔ کیا مانا؟ یہی تو پریشانی کی بات ہے۔ گرنے لگو تو بسم اللہ کی بجائے و تبارہ قسموں کا کہنے کی بجائے مولا علی بول رہا، آپ گرو گے نہیں۔ اور مولا علی جب جب بھی گرے تو یہی بولتے تھے بسم اللہ۔ جس غازی نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا نا، عباس علمدار نے کہا اگر کسی دشمن کو گرانا ہو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، رب کا نام لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا بولو؟ یا غازی لوا بازی، غازی تیرے دشمن انہاں دیاں بازیاں لوا دے، بازیاں لوا دے۔ ہے کلمہ کو، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ کو نہیں کہہ سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ کو نہیں کہہ سکتا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت نہیں کہہ سکتا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا یہ کہنے والا نہیں کہہ سکا۔ اور کیا بولا؟ یا غازی لوا بازی۔ میرے ان گنہگار کانوں نے سنا، کانفرنس ہے ہماری ایک بہت تگڑی شان صحابہ کے حوالے سے، اور یہ محترم جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ شین سے تعلق رکھتے ہیں، بڑا سارا پلنگ اور منجا اس کے اوپر گروپ بنا کے بیٹھے ہیں۔ میں بائک سے قریب سے گزرا ہوں تو مجھے دیکھ کے کہ کانفرنس والوں سے اس کا تعلق ہے، اونچی سا بولا یا غازی لوا بازی۔ تو ان کے بچے میرے سٹوڈنٹ تھے، میں نے بائک گھمائی، میں کیا جی خیر ہے باغیاں لوانڈا جی، کہیں جی بس اسی ایک سوال سی وہ کیتا سی یا غازی لوا بازی۔ تیسرے دن کانفرنس ہوگی، میں پھر وہاں سے گزرا، پھر ایدہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے یا غازی جی میں توں راضی ہوں میں اسی راضی۔ یہ مسلمان ہے، یہ اعتبار ہے، یہ اللہ پر یقین ہے۔ اللہ نے اس کو بیوی، اگر رب نہ بناتا عورت تو یہ بیوی کہاں سے لیتا؟ رب اس کے وجود کو نہ بناتا تو یہ پیدا کیسے ہوتا؟ اسے بنایا رب نے، بیوی بنائی رب نے، نکاح ہو گیا، رب کے کلمے سے جڑ گیا، لا الہ الا اللہ کا اظہار ہو گیا، مگر دل میں اتنا اعتبار نہیں کہ اولاد رب دیتا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ، چاہتا میرا رب تو تجھے فوری دے دیتا۔ اللہ اگر چاہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ نے قانون بنایا ہوتا چل تینوں ایویں محنت کرن دی کیڑی لوڑ ہے، لڑکی اور ساتھ میں بچہ تجھے اکٹھا ملے گا، رب دے سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن رب نے اصول بنایا، قاعدہ اور ضابطہ بنایا، جب اس قاعدے اور ضابطے میں سب کچھ ہے۔ جی استقبال فرمائیے، اہلاً و سہلاً، مرحبا جی۔ علیہ السلام، بسم اللہ جی، اہلاً۔ بھاجی کالی تو نہیں زیادہ؟ چلو پھر خیر۔ جی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پریشانی نہیں، انہوں نے دونوں کٹھیاں پڑھیاں نا، زور تے اثر تے اسی اگے بھی جا کے پھر کٹھیاں ہی پڑھنی ہیں نا۔
جی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک مشرک نے کوشش کی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی مشرک ہو جائے. آپ نے سال میں ایک کانفرنس کی، وہ ڈیلی کرتا ہے، اور اس نے مسلمانوں سے قبروں پہ دیواریں بنوائیں، درباریں بنوائیں، سرکاریں بنوائیں، دستاریں بنوائیں، تیرے من میں ڈالا اللہ اکیلا کیا کرے گا، لہذا بیٹا لینا ہے کسی ہستی کے پاس جا، کہیں چل وہاں نراتا کاٹ، اور مرد جو ہے وہ دیوار سے ٹیک لگا کے جائے نماز پہ بیٹھے، پاؤں نہیں ہلانا، بیوی اندر جائے، 9 ملنگ ملے اور وہ اس کے اوپر دم کریں، پھر اس کو بیٹا ملے. اگر اس چیز کا نام اولاد لینا ہے اور کلمہ پڑھ کے رب پہ اعتبار نہیں، تو سمجھ لے کہ تیرے دشمن کا وار کامیاب ہو چکا ہے. آج کی کانفرنس آپ کو میسج دیتی ہے کہ نہ دربار کا انکار، نہ دیوار کا انکار، نہ سرکار کا انکار، نہ دستار کا انکار، مگر ان کو بھی رب نے دیا تو اپنی حکمت سے دیا. تیرے رب نے چاہا تو پہلے سال دے دیا، اللہ نے چاہا تو جڑواں دے دیے، رب نے چاہا تو بن مانگے 5 دے دیے، اللہ نے چاہا 3 بیٹے تو بیٹیاں دے دی، رب نے چاہا صرف بیٹیاں دے دی، میرے مالک نے چاہا بانج کر دیا، دونوں نے دیے، رب نے چاہا لیٹ کر کے دے دیا، رب نے چاہا ساری زندگی علی حجویری تڑپتے تڑپتے دعائیں مانگتے، مناجات کرتے، سجدے کرتے، اس دنیا سے لاہور کی ڈھیری سے فانی دنیا میں چلے گئے، مگر تیرے رب ذوالجلال کی مرضی تھی نہیں دینا تو رب نے نہیں دیا. یہ دشمن کا وار چل رہا ہے، وہ آپ کو زندہ رب سے، الحی القیوم سے چھڑوا کے ڈھیریوں پہ اگر دھکے دلوا رہا ہے تو ماں جی، بہن جی، بیٹی جی، بھائی جی، میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم کلمہ گو، میں تیرا فرقہ، تیری جماعت اس کو نہیں دیکھ رہا، مجھے فکر ہے تیرے کلمے کی. 2.25 ارب بچے، اور وہ 2.25 ارب بھی کوئی ملحدوں کی زد میں، کوئی کفار کی زد میں، کوئی منافقین کے پراپوگنڈے میں، اور کوئی مشرکین کے انداز میں. باقی کیا بچے گا؟ کون بچے گا باقی؟ لہذا اللہ کے لیے جیسے زبان کا اقرار لیے بیٹھے ہو ضروری ہے، دل میں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعتبار بھی رکھو. اور یہی کلمے کا دوسرا اعتبار محمد الرسول اللہ. بڑے سارے لوگوں کو محمد نام اچھا بھی لگتا ہے، درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں، انگوٹھے بھی چومتے ہیں، محبتیں بھی دکھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن دل میں اعتبار نہیں کہ اگر اس ہستی کو امام مانا تو جنت ملے گی. اعتبار ختم کر دیے گئے. اور قصور آپ لوگوں کا نہیں، کچھ قصور تو ان گماشتوں کا ہے. میں ان کو گماشتے کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، انکار کیا ہے، وہ ملحد ہے، وہ کافر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہی نہیں، نبی مانا ہی نہیں. اسے کیا پتا کہ قدر کیا ہے؟ قدر ہوتی تو کلمہ پڑھتا. اس بے قدرے کی زبان سے کچھ بول نکلے، کچھ تحریریں نکلی، ہاتھوں سے کارٹون بنے، میرے نبی کے سانچے بنے، ڈھانچے بنے، اور بڑا کچھ بنایا اس نے. تب تیرے میرے کو دکھ کیوں ہوا؟ اس لیے نا کہ کلمہ پڑھا تھا. اس نے ہمارے پیغمبر کی شکل ایسی بنا دی، مورت ایسی بنا دی، پگڑی ایسی بنا دی، سر میں بم دکھا دیے، شراب کے کاسے دکھا دیے، ہاتھ میں مٹکے دکھا دیے، ساتھ میں ننگی جو ہے وہ بچیاں اور عورتیں دکھا دی، اور عورتوں کا رسیہ دکھا دیا. اسی لیے چیخا نا. اگر تجھ کو اعتبار ہوتا اس اسم محمد پر، ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی. کعبہ کے رب کی قسم، تو اہل بیت میں نبی کی بیٹیوں کو کبھی نکالنے کی سوچتا بھی نہ. شک کیا ہے؟ ہم وضاحتیں دیں، ہم نسب نامے پیش کریں، فرازق رپورٹیں لا کے دیں، اور تجھ کو دنیا سے اٹھا کر کے کہیں سے جا کے ڈی این اے کروا کے دے کہ یہ نبی کی بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں. تف ایسے اقرار کے اوپر کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. قرآن کو مانا جس نبی نے اپنی بیٹی کی خبر دی، اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا، اپنے نواسوں کو کندھوں پہ بٹھایا، گھوڑے کے پیچھے بٹھایا، اور جس علی
زینب کے بیٹے کو میرے محبوب نے پیچھے بٹھا کر کے بیت اللہ میں انٹریاں دی فتح مکہ کے موقع پہ، وہ تجھے یاد نہ رہا اور تجھے بھول گیا؟ وہ امامہ جو میرے محبوب کے سینے سے لگی، جنہیں ہاتھوں میں اٹھایا، جنہیں نماز میں اٹھایا، جنہیں سجدوں میں اوپر بٹھایا، اس کے لیے ہم دلیلیں دیں تجھ کو کہ نبی کی بیٹی تھی، نواسی تھی کہ نہیں؟ اتنا بھی اعتبار نہیں، نبی کے اصحاب پر اعتبار نہیں۔ ارے قرآن سے کیا دلیل مانگتا ہے؟ اگر کاتبین وحی پر اعتبار نہیں، میرے پیغمبر کے یاروں پہ اعتبار نہیں، رشتہ داروں پہ اعتبار نہیں، میرے پیغمبر کی معلمی پہ اعتبار نہیں۔ میرا کالج کہتا ہے جناب آپ کا رزلٹ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جناب چیک کریں۔ سارا بایو ڈیٹا لینے کے بعد کہتا ہے جی 100% ہے۔ میں نے کہا جناب ACR؟ کہتے جی ACR میں لکھا ہے کہ استاد اچھا نہیں ہے، استاد اچھا نہیں ہے۔ تکلیف ہوگی کہ نہیں بابا جی؟ او باویو، او مٹی کے بڈاوے، اور ذرا خمیر کو آگ ہوا پانی مٹی کو دیکھ، مٹی بہت اچھی ہے، فصل نہیں ہو رہی، مٹی بڑی اچھی ہے، اینٹ خراب ہے، مٹی بڑی اچھی ہے، زمین بنجر ہے، مٹی بہت اچھی ہے، مونجی ٹھیک نہیں، پانی بڑا اچھا ہے، پینے کے قابل نہیں، پانی بڑا اچھا ہے، آٹا نہیں گونتا، پانی بہت اچھا ہے، کپڑوں کے اندر سے سرف صابن نہیں نکالتا، ہوا بڑی اچھی ہے، سانس نہیں آ رہی، ہوا بڑی اچھی ہے، آب و ہوا بڑی اچھی ہے، دم گھٹتا ہے، ارے آگ جلی ہوئی ہے، روٹی پھر کچی ہے، چولہا جل رہا ہے، مٹر پھر نکل رہے۔ کبھی سوچ تو صحیح، تو نے پیغمبر کو سمجھا کیا ہے؟ کتنا اعتبار کیا ہے؟ معلم بڑا اچھا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، آیتیں پڑھی ہیں تو 6236 پڑھ دی ہیں، سورتیں لکھوائی ہیں، 114 لکھوا دی ہیں، منزلیں دی ہیں، 7 دے دی ہیں، پارے دیے ہیں، 30 دے دیے ہیں، اتنا کچھ دے کر کے بھی یتلو علیہم آیاتہ، مگر اس کی کسی بھی ایک آیت میں صداقت نہیں۔